بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کے ایک عظیم معجزے اور ایمان کو تازہ کرنے والے واقعے کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ یہ وہ مبارک رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے مختصر حصے میں زمین سے آسمانوں تک کی سیر کروائی۔ اس واقعے کو اسلام میں اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء سے مراد مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، اور معراج سے مراد وہاں سے آسمانوں کی طرف عروج ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے پیش آیا، اور اکثر روایات کے مطابق رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا۔ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ایک خاص سواری لے کر آئے جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق ایک نورانی سواری تھی جو رفتار میں بہت تیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر بہت مختصر وقت میں طے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور امام ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد آسمان کی طرف سفر کا آغاز ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچنے پر جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اجازت ملنے پر دروازہ کھولا گیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ نے غیر معمولی حسن عطا فرمایا تھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خیر و برکت کی دعا دی۔ پھر ساتویں آسمان پر پہنچے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس تشریف فرما تھے۔ بیت المعمور وہ مقام ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اپنی امت کو سلام پہنچانے اور جنت کے درخت لگانے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کی نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد کیا گیا؟ یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس مقام کا ذکر سورۃ النجم میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اور ان کی آنکھ نہ چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے انعامات عطا فرمائے۔ سب سے بڑا تحفہ نماز کا حکم تھا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں مشکل ہوں گی، آپ اللہ سے تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے حضور گئے اور آخرکار نمازیں کم ہو کر 5 رہ گئیں، لیکن ثواب 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ یہ سارا عظیم سفر رات کے ایک حصے میں مکمل ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو کفار نے مذاق اڑایا اور اسے ناممکن قرار دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً سچ ہے۔ اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ معراج کا واقعہ ہمیں کئی عظیم سبق دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ہمیں نماز کی اہمیت یاد دلاتا ہے، کیونکہ نماز وہ تحفہ ہے جو اس مقدس سفر میں امت کو عطا ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ جو رب پوری کائنات کا مالک ہے وہ اپنے محبوب بندے کو ایک رات میں زمین سے آسمانوں تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اللہ کی قدرت پر کامل یقین رکھنا چاہیے اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں معراج کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔